رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. أما بعد فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من مات على آل محمد من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. محترم ناظرین اکرام، یہ مجلس عزا مجلس ایصال ثواب ہے. یہ مجلس وہ عظیم عبادت ہے جو ہر موقع میں ہمارا ساتھ دیتی ہے اور ہر موقع میں ہماری ہدایت فرماتی ہے. چاہے خوشی کا ماحول ہو یا غم کا ماحول ہو، چاہے کامیابی کا ماحول ہو یا چاہے مشکل وقت ہو، در اہل بیت مجلس عزا وہ در ہے، وہ درسگاہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر انسان کو ہر مسئلے کا حل یہاں پہ دستیاب ہوتا ہے. ہر مشکل آسان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر غم یہاں پر سکون میں تبدیل ہوا نظر آتا ہے، ہر پریشانی یہاں سے دور ہوتی ہوئی جاتی نظر آتی ہے. کیونکہ یہ مجلس عزا وہ عظیم عبادت ہے جس کو ہمارے معصومین نے کیا ہے، جس کو ہمارے اماموں نے کیا ہے، جس کو ہمارے علماء نے کیا ہے، اور قیامت تک اس عبادت کو ہم کرتے رہیں گے. آج کی یہ مجلس زیارت کی مجلس ہے. ایک مرحوم جو مومن تھے، جو ایک زائر امام حسین تھے، جو ایک خادم امام حسین تھے، جو ہمیشہ محبتیں اہل بیت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے رہتے تھے. تو اسی سلسلے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد، کہ جو مر جائے اس دنیا سے ختم ہو جائے اور اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو مرتے وقت، تو اس کی موت کوئی عام موت نہیں ہے بلکہ اس کی موت شہادت کی موت ہوا کرتی ہے. جانے والے مرحوم زائر ناصر علی صاحب اس دنیا سے گئے ہیں، تو زائر بھی تھے، محبان اہل بیت بھی تھے. تو اس حدیث ان کے اوپر ساری طریقے سے صادر ہوتی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو محبت اہل بیت میں اس دنیا سے گزر جائے تو سمجھو کہ اس کی موت شہادت کی موت ہے.
تو یہ مجلس ازاں زیارت کی مجلس ہے، ایک باپ کی مجلس ہے جس کو اپنے بچوں نے انعقاد کیا ہے کہ باپ تو چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں کچھ گفتگو باپ کے سلسلے میں کریں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ بچوں نے اپنے باپ کی یاد میں زیارت کے سلسلے سے اس مجلس کو منعقد کیا ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ کے غم میں ہیں تو بیٹے بھی اپنے باپ کی جدائی سے بہت ہی زیادہ غمگین ہیں۔ تو باپ اس عظیم ہستی کا نام ہے، اس عظیم نعمت کا نام ہے، اس عظیم دولت کا نام ہے کہ باپ جب تک اس دنیا میں رہتا ہے تو ہمارے لیے ایک سورج کی مانند ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی مانند اس لیے کہا ہے کہ سورج گرم تو ہوتا ہے مگر سورج ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اندھیرا نہ ہو۔ اسی طریقے سے باپ جب تک اس دنیا میں موجود رہتا ہے تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میں چاہے لاکھ مصیبتوں کا سامنا کروں، چاہے لاکھ پریشانیاں میرے سامنے آئیں، لیکن میری زندگی کا ہدف یہ ہو کہ میرے بچے ہمیشہ کامیاب زندگی گزاریں، میرے بچے ہمیشہ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وقت کی بہت زیادہ کمی ہے، صرف 15 سے 20 منٹ میں میری مختصر سی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ تو باپ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں دین اسلام میں بیان کی گئی ہیں اور واقعات میں اور بہت ساری باتوں میں باپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ باپ اس درخت کی مانند ہے جو ہمیشہ دھوپ میں رہنا پسند کرے گا، بارش میں کھڑا رہے گا، لیکن ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میرے سے جو پھل آئیں وہ بہت ہی اچھے ہوں، وہ بہت ہی اچھے اور لذیذ ہوں۔ اسی طریقے سے باپ جب تک زندگی گزارتا ہے تو ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ چاہے میں دھوپ میں رہوں یا بارش میں رہوں، مجھے نیند آئے یا نہ آئے، لیکن میرے بچے سکون کے ساتھ رہیں، میرے بچے کامیاب زندگی گزاریں۔ ہمیشہ ایک باپ کی چاہت ہوا کرتی ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ ہوا کرتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہمیشہ اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی حفاظت کرتا رہتا ہے، چاہے کتنا بھی مشکل وقت اس کے اوپر آئے وہ ہمیشہ اپنے گھر کی حفاظت میں لگا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا گھر سکون کے ساتھ رہے۔ ہم نے یہی سنا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہاں بے شک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اگر کوئی باپ کو ناراض کر دے تو وہ اب کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ تصور نہ کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، بلکہ باپ کی خوشنودی کا بھی ہونا ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ جس طریقے سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طریقے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے باپ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ ہم سے راضی نہیں ہے تو ہم جنت کی بو تک نہیں سن سکتے ہیں۔ جن کے باپ زندہ ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اب تک بچوں کے سروں پر باپ کا سایہ تھا، 2 دن پہلے تک باپ کا سایہ موجود تھا، آج وہ بچوں کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں پر موجود ہے۔ کبھی بھی ہم کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے باپ کا بے احترامی نہ کریں، اپنے باپ کو کبھی گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، ابھی اپنے باپ کو بلند آواز میں بات کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ باپ ایک عظیم بلندی کا نام ہے۔ کہا کہ جب بھی تمہارا باپ تمہارے سے کوئی گفتگو کرے تو ان کی بات غور سے سنو اور غور سے سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر آج تم باپ کی بات سنو گے تو کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ دوسرے لوگ تمہارے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔
اس لیے کہ باپ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا رہتا ہے، ہمیشہ کامیابی کا راستہ دکھاتا رہتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میری زندگی میں کامیاب ہوتا رہے۔ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے، دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میرے سے زیادہ میرے بچے ترقی کریں، میرے سے زیادہ میرے بچے کامیابی کی منزل تک پہنچیں۔ یہ واحد شخص ہے باپ جو ہمیشہ اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج بیٹی کے سر سے بھی باپ کا سایہ گیا ہے نا، بیٹی سے بے انتہا محبت ہوا کرتی ہے باپ کو۔ باپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے روئے، غمگین ہو۔ کبھی بھی یہ باپ اپنی بیٹی کی غمگین حالت کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ باپ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، لیکن وہ جب تک زندہ رہے گا اپنی بیٹی کے لیے ایک بادشاہ کی طرح رہے گا۔ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ باپ امیر ہو یا فقیر ہو، لیکن بیٹی کے سامنے جب بھی آتا ہے بیٹی ہمیشہ یہی تصور کرتی ہے کہ میرا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا میرا سلطان، سب سے بڑا میرا امیر ہے تو میرا باپ ہے۔ اس لیے کہ باپ کو اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت ہوا کرتی ہے، کبھی بھی وہ اپنی بیٹی کو ناراحت دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے باپ، تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کو مرنے کے بعد بھی سکون ہمارے باپ کو حاصل ہوں، تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ باپ کی قبر میں اس کے ساتھ حسن سلوک ہو، وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے، اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کی جائے، تو وہ باپ کے بعد اس کے عزیزوں اور دوستوں سے نیک برتاؤ کریں۔ آج تک بیٹی کے لیے سب سے بڑا سہارا باپ تھا، تو اے بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا باپ مرنے کے بعد قبر میں سکون سے رہے، تو اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے ایک باپ بیٹی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ اس کے عزیزوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تمہارے باپ کی قبر میں سکون پہنچ سکے، تمہارا باپ قبر کے اندر سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جب بھی اولاد ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اولاد بڑی ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سمجھدار سمجھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اپنے باپ کو خاموش کرانے کی کوشش کر دیتے ہیں اور اپنی آواز کو باپ کی آواز کے آگے بلند کرنے لگتے ہیں۔ کہا کہ باپ ایک عظیم ہستی ہے، اس کی آواز کے آگے اپنی آواز کو کبھی بھی بلند نہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت، 50 سال کی عورت اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے کہ آئیں، الماری کھل نہیں رہی ہے کمرے میں، آ کر میری مدد کریں۔ شوہر آتا ہے، بوڑھا ہے، آ کے الماری کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے بھی وہ الماری نہیں کھلتی ہے۔ اتنے میں اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں کہ اے بیٹے آؤ اس الماری کو کھولو۔ بیٹا آتا ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، طاقت کی زور پر ایک مرتبہ الماری کھولتا ہے تو فوراً وہ الماری کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ الماری کھل جاتی ہیں تو بلند آواز میں اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ اتنے پریشان ہو رہے تھے اتنے چھوٹے سے کام کے لیے، اور آپ نے اتنے چھوٹے کام کے لیے مجھے آواز دیا آپ نے، اور یہ بالکل آسان کام تھا۔ تو ایک مرتبہ باپ مسکراتے ہوا کہتا ہے کہ اے بیٹا یہ کام میرے لیے بہت بڑا نہیں تھا، سن، جب تو چھوٹا سا بچہ تھا،
روزانہ گھر کے دروازے کے پاس جاتا تھا اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن تیرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تو اس دروازے کو کھول سکے۔ تو میں دھیرے سے پیچھے سے آتا تھا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا، میں وہ دروازہ کھولنے میں تمہاری مدد کرتا تھا اور تمہیں یہ لگتا تھا کہ وہ دروازہ تم کھول رہے ہو۔ کبھی بھی میں نے تم سے نہیں کہا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں وہ دروازے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تم کیا ہو، ہمیشہ اپنے اندر اپنی ضعیفی کا احساس نہ کرو، بلکہ اپنے اندر ایک کامیابی کا احساس کرنے کے لیے میں کبھی بھی تم کو احساس ہونے نہیں دیا کہ میں تمہیں کیا کر رہا ہوں، تمہاری دروازہ کھولنے میں مدد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری مدد کرنے سے بلکہ ہمیشہ یہ احساس دلاتا تھا کہ دروازہ میں نہیں بلکہ تم کھول رہے ہو۔ کہ احساس انسان کو دلانے کے لیے کئی ایسے طریقے، مدد کرنے کے ایسے طریقے ہوتے ہیں، کبھی اس کو احساس تک نہ ہو سکے اس کی مدد کر دو۔ تو باپ اتنی زیادہ اپنے بچوں کی مدد کرتا ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو احساس تک ہونے نہیں دیتے تھے۔ کیوں باپ نے اپنے بچے کی مدد کی؟ فرمایا کہ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ میں تمہارا دروازہ کھولتا ہوں تو ہو سکتا تھا کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا دل ٹوٹ نہ پائے، بس اس چیز کا احساس دلاتا تھا کہ تمہارے اندر اعتماد آ جائے، خود کے اوپر بھروسہ آ جائے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، احسان جتانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے اس بیٹے نے اس بات کو سنا تو فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا، الماری کھولنا، اور میں نے بلند آواز میں اس کا احساس اور احسان جتانا کر دیا، لیکن بچپن سے لے کر آج تک میرے باپ نے کتنے احسانات کیے ہیں، کبھی بھی اپنی زبان تک نہیں لایا، اپنے باپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور معافی مانگتے ہوئے گریہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عزیزوں، باپ وہ عظیم ہستی ہیں جو ہمیشہ اپنے بچوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ مشہور و معروف واقعہ ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے کہ مولا میں بہت زیادہ مال چاہتا ہوں۔ کہا کہ کتنا مال چاہتے ہو؟ کہا اتنا زیادہ مال چاہتا ہوں کہ میں گن نہ سکوں، اتنا زیادہ مجھے مال آ جائے۔ تو مولا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ پھر اس نے کہا کہ مولا مجھے شہرت چاہیے، نام چاہیے۔ تو مولا نے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ پھر اس نے کہا کہ مولا مجھے شہرت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں گھر چاہیے، جگہ چاہیے۔ تو مولا نے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اسی طریقے سے وہ کئی سوالوں پہ سوال کرتا رہا، تو مولا نے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ایک مرتبہ وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی، جب بھی میں کوئی بھی سوال کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر والدین کی خدمت کرو۔ تو مولا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو نے دنیا کے بارے میں سوال کیا تو والدین سے ہی حاصل ہوگا، صرف دنیا ہی نہیں، اگر تم آخرت میں بھی کامیاب ہونے چاہتے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ جاؤ، جا کر والدین کی خدمت کرو۔ والدین کی خدمت کرو گے تو دنیا بھی حاصل ہوگی اور آخرت بھی حاصل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تو ہمیں معلوم ہوا کہ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں، باپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جتنی خدمت کرتے جائیں گے اتنی زیادہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہوئے جائیں گے۔ اگر ہمیں آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، اپنے باپ کی عزت کرنا ہے۔ ہاں عزاداروں، ہم نے کربلا کے میدان میں بھی ایک باپ کو دیکھا، جو باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو ہمیشہ سکون کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے کربلا کے میدان میں یہ بھی دیکھا کہ امام حسین جو باپ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ علی اصغر کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور 3 بال کا تیر آ کر ننھے علی اصغر کے گلے کو چھید دیتا ہے۔ آزاداروں، وہ کہاں کا صبر تھا مولا حسین میں، جو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہاں بس اتنا ہی نہیں عزاداروں، امام حسین وہ عظیم باپ تھے جو جو ہم شکل پیمبر جناب علی اکبر کو بھی اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے بچے کو شہید ہونے نہیں دے گا، اپنے آگے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آزاداروں، ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام ہو امام حسین پر، جو 18 سالہ نوجوان علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ بس اتنا ہی نہیں، علی اکبر کے سینے پہ لگا ہوا برچھی کے پھل کو مولا نے ایسے کھینچا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، اور مولا نے کہا کہ خدایا میرے اس عبادت کو قبول فرما، میری اس قربانی کو قبول فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خدایا تجھے واسطہ ہے 4 معصومین علیہ السلام کا، خدایا تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، خدایا تجھے واسطہ ہے مولا امام حسین کا۔ خدایا جہاں بھی شیعہ حیدر کرار پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ خدایا جو بھی مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خدایا تمام مومنین اور مومنات کو اس بری بلا کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرما۔ خدایا مرحوم جناب ناصر صاحب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں سکون عطا فرما، ان کی قبر میں نور عطا فرما۔ خدایا ان کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ خدایا ان کو غلامان امام حسین میں شمار فرما۔ خدایا ان کے اولاد کو صبر عطا فرما۔ خدایا ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہماری اس خلیل سے عبادت کا ثواب جناب مرحوم ناصر صاحب کی روح تک، قبر تک ایصال فرما، ان کو سکون نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور زائر الحاج ناصر علی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، ماتم حسین یا حسین۔